مجھ سے کسی بہن نے سوال کیا تھا کہ دل غمگین ہو اور پریشان ہو تو کیا کیا جائے. تو میں آپ کو اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہوں گی کہ شیطان کے لیے مومن کا غم سب سے پسندیدہ ہے. یہ اپنے دماغ میں رکھیں. وہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب مومن پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم ہمت ہار جائیں، اپنے رب سے بدگمان ہو جائیں، اپنے حال پر رونا شروع کر دیں، اپنے آپ کو بیچارہ سمجھنا شروع کر دیں. لیکن ہمیں اس کھلے دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہیں دینا. ہم نے شیطان کو شکست دینی ہے. وہ ہمارے غم پر خوش ہوتا ہے، اس لیے ہمیں خود کو خوش رکھنا ہے. ہمیں اپنے راستے خود تلاش کرنے ہیں جہاں دل کو راحت ملے، چہرے پر مسکراہٹ آئے، روح کو اطمینان ملے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل میں آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ بھی آسانی بھی ہے اور مشکل کے بعد آسانی بھی آتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں؟ ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے اندر آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. سورۃ شرح آیت نمبر 6. اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورۃ طلاق آیت نمبر 7 میں کہتے ہیں سَيَجْعَلُ اللَّهَ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ اور اللہ ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور پیدا کرتا ہے. تو کیا کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی ہے. اپنی نگاہ ایسی رکھیں کہ جو آسانی پہ ہو. اگر تنگی آ بھی جائے تو اسے کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کیا مجھے سکھانا چاہ رہے ہیں. پازیٹیو سوچنا سیکھیں. ہم اکثر آسانیوں کو یاد نہیں رکھتے، مشکلات کو بھولتے نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا اس نے ظن رکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسا مجھ سے گمان کرو گے ویسا ہی مجھ کو پاؤ گے. غم کی کیفیت میں انسان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، جیسے اس کا سانس رکنے لگا ہے. ایسے وقت میں اگر دل کو سکون، امید اور راحت مل جائے نا، تو یہی روح اللہ ہے. اللہ کی طرف سے آنے والی ٹھنڈک، اطمینان اور امید بری ہوا انسان محسوس کرتا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یقیناً اللہ کی رحمت سے وہی مایوس لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں. مایوسی ایمان کے منافی ہے. مومن بندہ کبھی ہار نہیں مانتا، وہ مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے، مسلسل چلتا رہتا ہے، بار بار ہار کر بھی پھر اٹھنا چاہتا ہے. وہ پھر اٹھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے رب کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے. مایوسی کی علامات اور اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ کیوں ہمارے دل میں ایسے کوشچن اٹھتے ہیں؟ کیوں ہمارا دل ہر وقت غمگین اور پریشان رہتا ہے؟ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان حملہ کرتا ہے. اور دوسری بات یہ، اس کے اسباب اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو ہمارے دل سے مایوسی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے. پہلی تو یہ کہ مقاصد پورے نہ ہونا، تب ہمیں مایوسی ہوتی ہے. مثلا کوئی نوکری دیکھ رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، کسی کو میڈیکل کالج میں یا یونیورسٹی میں داخلہ نہیں مل رہا، کسی کا خواب پورا نہیں ہو رہا، کوئی گاڑی چاہ رہا ہے، کوئی لکشری لائف چاہ رہا ہے، کوئی ہالیڈے چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، مقاصد پورے نہ ہونا، تب انسان مایوسی اختیار کرتا ہے. غیر متوقع حالات کا آ جانا، اس وقت بھی انسان کے اندر مایوسی آنا شروع ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کی منگنی تھی وہ ٹوٹ جاتی ہے، شادی تھی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی بھی کام جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے. کسی بڑی فرم میں جاب نہیں مل رہی، کسی ادارے میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو نہیں کام مل رہا، کسی ادارے میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، مینی مور تھنگس ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو غیر متوقع حالات کا آ جانا، مقاصد کا پورا نہ ہونا، مایوسی کا سبب بننے والی تیسری علامت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا سے غیر حقیقی توقعات رکھنا. دنیا سے ہو کہ ہم دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جنت ہے، یہاں پہ سکون ہے، یہ حاصل کر لوں گی تو سکون مل جائے گا، یہ حاصل کر لوں، بس دنیا کی دوڑ کے پیچھے لگے رہنا. حالانکہ دنیا تو کیا ہے؟ دنیا دار الابتلاء، کہ یہاں ناکامیاں آئیں گی، مایوسیاں چھائیں گی. مایوسیاں ہماری توقعات جب ہم بڑھا لیتے ہیں تو اس وقت مایوسیاں چھاتی ہیں. وہ فیملی کی طرف سے ہو، وہ بچوں کی طرف سے ہو، وہ میاں کی طرف سے ہو. تب ہمیں جو ہے جب ناکامی ہوتی ہے تب ہماری توقعات جو ہیں پوری نہیں ہوتی تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے. اسی طرح زیادہ آزمائشوں کا آنا، جو جتنا قریبی اور مضبوط ایمان والا ہوگا اس کی آزمائش اتنی ہی سخت آئے گی. جیسے انبیاء کی آزمائشیں جو تھی
بہت سخت تھی. پھر اس کے بعد جیسے جیسے درجے آتے جاتے ہیں ایمان کے ویسے ویسے آزمائشیں ہوتی جاتی ہیں. 5واں پوائنٹ لکھ لیجئے کہ شیطان کا بہکانا. مایوسی میں انسان دوسروں سے تقابل کرنے لگتا ہے، خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے. بعض لوگ غم کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں. جب بھی کوئی خوشی آتی ہے ان سے سنبھالی نہیں جاتی، وہاں پہ انہوں نے ڈیزاسٹر ہی کرنا ہوتا ہے. تو وہ نفسیاتی کمزوری ان کی جو ہے ان کے لیے مایوسی کا سبب بن جاتی ہے. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں سے مشابہت کرنا. کفار ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. مایوسی گناہ ہے کہ اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ مایوس نہیں ہونا. مایوس جب انسان ہوتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اسباب دیکھ لیے. نتائج کیا ہوتے ہیں کہ عمل سے دوری ہو جاتی ہے، عبادت سے انسان سست ہو جاتا ہے، دل کا بگاڑ جو ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو ہم بے حسی کہہ سکتے ہیں، سنگ دلی کہہ سکتے ہیں. انسان ایسا ہو جاتا ہے، ڈرگ وغیرہ میں لگ جاتا ہے، منشیات کہہ لیں، خودکشی اور معاشرتی بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے. تباہی، خود پسندی اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. خود کو وہ بہت حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر خود کو وہ تکبرانہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. خیر کے کام اسے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. عبادتوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. نفس پرستی کا شکار ہو جاتا ہے انسان. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. پھر مایوسی سے نکلنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ عملی راستے بھی ہونے چاہیے. اگر مایوسی ہے، اس کے اسباب ہم نے دیکھ لیے، اس کے نتائج دیکھ لیے، مایوس انسان کیوں ہوتا ہے، تو مایوسی سے نکلنے کے عملی راستے کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو بندہ ہر وقت یاد رکھے، مسلسل دعا کرتا رہے، اللہ کے ساتھ لگاؤ اس کا بڑھتا چلا جائے، اس کی قربت بڑھتی چلی جائے، ایمان بڑھانے کی اس کو فکر ہونی چاہیے. خوشی کے لمحات جمع کریں اور ان پر شکر ادا کریں، دل سے شکر ادا کریں. اپنی زندگی کو معنی دیں، خود کو کسی مقصد کے ساتھ جوڑ لیں، کسی قرآن کلاس میں چلے جائیں، کسی اچھی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں، علماء اور کہتے ہیں نا صابرین کی سیرت میں بیٹھنا شروع کریں. اللہ سے حسن ظن رکھنا شروع کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ میری محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. پھر اللہ سے مانگتے رہیں کہ اپنے خوابوں اور تمناؤں کو معمولی نہ سمجھیں. اللہ سے مانگتے رہنے سے کیا ہوگا کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ ہمیں مایوس نہیں کرتا، اللہ مایوسی میں ہمیں نہیں چھوڑے گا. امید کو تھامے رکھیں اور شیطان کو میں نے شکست دینی ہے اپنے آپ سے کہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں سکون اور آسانی اور خوشی دینا چاہتا ہے. یہ ہم ہی ہیں جو خوشیوں سے دور بھاگتے ہیں، اپنے آپ کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان ہمارے دلوں میں نفرت ڈالتا ہے، شیطان ہمیں اللہ کی عبادتوں سے، نیکیوں سے دور کرتا ہے، اپنوں کے مقابلے میں دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے، جس سے انسان مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مایوسی گناہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، نیکیوں میں بڑھتے چلے جائیں، دوسروں کے لیے خیرخواہ بنیں، دل سے حسد بغض کینے کو دور کریں، پیار محبت کا ماحول پیدا کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں. اور اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے بہت ساری جب دعائیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکون دینا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ ظلم نہیں کرتا. یہ ہم ہیں جو خود پہ ظلم کرتے ہیں. اللہ سے دور اپنے آپ کو رکھ کے، اللہ سے نہ جڑنا، اللہ کی کتاب سے نہ جڑنا، ویسے لوگوں کی صحبت کو اختیار نہ کرنا جو کہ ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہیں، یا جن کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر وقت یہ دماغ میں رکھیں کہ مایوسی سے نکلنے کے راستے ہمیں پتہ ہونے چاہیے. مایوسی کو اختیار نہیں کرنا، اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت برے ہیں. انسان کسی کام کا نہیں رہ جاتا، نکارہ ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے، خاندان کو بگاڑنے کا سبب بن جاتا ہے. تو میں نے ایسے لوگوں کی صحبت سے نکل کر اچھے لوگوں کی صحبت میں جانا ہے جو کہ مجھے اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں.
اور پھر یہ کہ مایوسی کی علامات اور اسباب مجھے معلوم ہونے چاہیے. تو پھر اس طرح کے سوالات ہمارے دل میں نہیں آئیں گے کہ جب دل غمگین ہو اور پریشان ہو تو پھر ہم کیا کریں. دل غمگین کا تو ہمیں پتہ چل گیا، پریشان ہے تب بھی ہمیں پتہ چل گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں راستہ بتاتے ہیں کہ دل غمگین ہو اور پریشان ہو تو کیا کرنا ہے. مسلمان غمزدہ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو غمزدہ کرنا نہیں چاہتے. یہ شیطان ہے، یہ شیطان کے حربے ہیں، شیطان ہے جو ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ میں بہت غمگین ہوں، بڑا پریشان ہوں، اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. جو اللہ پہ توکل رکھنے والے ہوتے ہیں وہ تو اندھیروں میں بھی روشنی ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر لے جو اندھیروں میں روشنی کی کرن بننے والے ہیں، جو ایسی شمع بننے والے ہیں جو کہ جب اندھیرا ہوتا ہے اور ایک شمع خود جل رہی ہوتی ہے اور دوسروں کو روشنی دینے والی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.